محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ یہ آیت سورہ ابراہیم کی مشہور آیت ہے، جس میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے شاکرین کے بارے میں یہ کہا کہ جو شاکر ہوتے ہیں ان کی نعمتوں میں ہم اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں آیت میں دو حصے الگ الگ ہیں، ایک شرط ہے اور ایک مشروط ہے۔ شرط یہ لگائی گئی اگر آپ شکر ادا کرو گے تو لأزیدنکم، ضرور بالضرور ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ اب یہاں شرط پر ہم غور کریں، کیا ہم شرط پورا کر رہے ہیں؟ عام طور پر لوگ شرط پورے کیے بغیر شکایتیں کرتے رہتے ہیں، فلاں کی نعمت میں تو اضافہ ہو رہا ہے، فلاں کی نعمت میں اضافہ ہو رہا ہے، فلاں کی نعمت میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن میں جہاں کا ہوں وہیں ہوں۔ تو یہ جو ذہنی اعتبار سے شکوے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، حضرات مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ تم نے شکریہ ہی ادا نہیں کی۔ جیسے ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ نے جملے شرطیہ قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ اگر تم نصرت کرو گے اللہ کی، یعنی اللہ کی جو احکام ہیں، اللہ کی جو باتیں ہیں، اللہ کے جو اطاعت کرنے کا تمہیں کہا گیا ہے، تو اللہ کی اطاعت اگر تم کرو گے تو ضرور اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا۔ تم جو کہو گے اللہ تعالیٰ وہ بھی سنے گا۔ لیکن بندہ تو اپنی شرط پورا کرتا نہیں، شکایتیں شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بات کہتے ہیں، جس بندے کو 5 چیزیں عطا کی جاتی ہیں تو وہ کبھی 5 چیزوں سے محروم نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ 5 چیزیں عطا کر دیا وہ کبھی 5 چیزوں سے محروم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس میں حضرت نے یہ فرمایا کہ من رزق الشکر، جس بندے کو اللہ شکر ادا کرے، اللہ کے طرف سے شکر کا موقع عنایت ہو، اللہ کے طرف سے شکریہ ادا کرنے کی توفیق ملے اور وہ زیادتی سے محروم ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی شکریہ ادا کرنے والے کے نعمتوں میں اضافہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے سے کبھی مکرتا نہیں، کبھی اللہ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹتا نہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت صاف واضح طور پر کہتی ہے لئن شکرتم لازیدنکم۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس کو اللہ صبر عطا کرے اور وہ ثواب سے محروم ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کا صاف ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو پورا پورا حساب دیتا ہے، پورا اجر دیتا ہے۔ یعنی ان کا جو حساب ہے وہ حساب برابر سرابر اللہ عطا کرے گا، وہ بھی اضافے کے ساتھ۔ بندہ کبھی حساب کسے کہتے ہیں؟ ذرا حساب کرو، حساب میں برابری ہوتی ہے، حساب برابری ہوتی ہے اور حساب میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے یہاں جو کہا بغیر حساب، اللہ ان کے حساب سے بھی بڑھ کر اتنی عنایتیں فرمائیں گے جس کا اندازہ بندہ نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر کسی کو اللہ توبہ کی توفیق عطا فرماوے اور وہ قبول سے محروم ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ توبہ بھی کرے بندہ
اور اللہ اس کی توبہ قبول نہ کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے رمضان مبارک میں خاص طور پر توبہ کے لیے ترغیب دی جاتی ہے، استغفار کی ترغیب دی جاتی ہے، جو حدیث حضرت عائشہ کی مشہور و معروف ہے، اللہ کے رسول نے جو بات سکھائی، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، تو یہ جو روایت میں لا الہ الا اللہ کے بعد استغفر اللہ ہے، تو یہ استغفار کا مہینہ ہے۔ تو استغفار بندہ کرے اور اس کی استغفار اللہ قبول نہ کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ہے ذات جو توبہ قبول کرتی ہے اپنے بندوں سے۔ سورہ شورى میں یہ آیت موجود ہے، اللہ کی ذات ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتی ہے۔ پتہ یہ چلا ان عباد کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، علماء کہتے پہلے تم بندے بن کر توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ اللہ کا کلام لفظ لفظ میں اشارے ہوتے ہیں۔ اللہ یہاں کہہ رہا ہے، اگر کوئی بندہ کہے میں توبہ کر رہا ہوں لیکن میری توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے، ارے بھائی ان عبادی ہی یہاں اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے، تو اپنا بندہ اللہ کا بنا؟ یہ پوچھیں گے بھئی جب تو اللہ اپنا بندہ نہیں بنا، پھر اللہ تو تیری توبہ کیسا قبول کرے گا؟ پہلے تو اللہ کا بندہ بن، یہ لفظ ہے، اور لفظ میں اللہ تعالیٰ نے صاف واضح طور پر کہہ دیا۔ جیسے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے سلسلے میں کہا تداووا یا عباد اللہ، حضرات محدثین کیا فرماتے اے اللہ کے بندو تو تم دوائی کرو، فرمایا اللہ کے بندو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا عباد اللہ، دوائی کرنا اللہ کی بندگی کے خلاف نہیں ہے۔ اگر اللہ کی بندگی کے خلاف دوائی کرنا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا عباد اللہ نہ کہتے۔ تو عباد اللہ کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دوائی کر رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، لا حول ولا قوہ، ڈاکٹران کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں، یہ باتیں حماقتی ہیں۔ اللہ نے اسباب بنائے، اسباب کو اسباب کے درجے پر رکھ کر استعمال کرنے کے لیے۔ اسی لیے اس وقت جو سب سے بڑا ہنگامہ چل رہا ہے وہ ہنگامہ یہ کہ ایک جماعت اسباب کے منکر بن گئی، اسباب کے منکر بن گئی۔ وہ صاف کہہ رہی ہے بھائی اسباب تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، جو بھی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو جو بھی ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسباب پیدا کرنے کے بعد اسباب کے اندر نفع ڈالنا وہ بھی اللہ ہی ڈالے گا، اسباب پیدا کرنے کے بعد ان اسباب میں نقصان وہ بھی اللہ ہی ڈالتا ہے۔ تو ہمارے دماغوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اسباب اختیار کرنا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ اسباب بندہ اختیار کرے، جیسے دعا ایک سبب ہے، بے اللہ کے رحمتیں بغیر دعا کے بھی اتر سکتی نہیں اتر سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے من منکم مستغفر فاغفر اللہ، کون ہے تم میں استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے پہلا سبب ہے تو توبہ کر، پھر اللہ کہتے ہیں میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں۔ جیسے کہ یہاں دیکھیے ہر جگہ پر سبب، شکر کرنا ایک سبب ہے نعمتوں میں اضافے کے لیے، صبر کرنا ایک سبب ہے بغیر حساب بے حساب اجر پانے کے لیے۔ اسی طرح توبہ کرنا ایک سبب ہے اللہ کے طرف سے تمام معافیوں کے سلسلہ جاری کروانے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے استغفار یہ ایک سبب ہے، جیسے یہاں کہا گیا جس بندے کو اللہ استغفار عطا کرے اور وہ مغفرت سے محروم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ارشاد ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ تو یہ اسباب ہیں، اسباب اختیار کرنا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اسباب کا منکر، اسباب کا انکار کرنا جہالت ہے، اسباب پر یقین کرنا ضلالت ہے۔ اسباب پر یقین کرتے ہوئے جو بھی ہوتا ہے سبب سے ہوتا ہے، بعض لوگ سبب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو یہ ضلالت اور وہ جہالت سے بھی بچنا ہے، ضلالت سے بھی بچنا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم ولا الضالین، یہ یہود و نصارہ کو کیوں یہاں
کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں ایک کے اندر جہالت ہے اور دوسرے کے اندر ضلالت ہے۔ یہودیوں کے اندر ضلالت ہے اور نصارہ کے اندر جہالت ہے۔ یہ دونوں سبب انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، ایمان والے کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ اگلا جو کہا حضرت ابو ہریرہ نے، من رزق الدعاء، جس کو اللہ دعا کی توفیق دے اور وہ دعا کی قبولیت سے محروم کر دیا جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ سورہ غافر میں خود ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم۔ اسی طرح اور آگے دو چیزیں اضافے کے ساتھ ارشاد فرمایا جو خرچ کرے اور بدلے سے محروم ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ علماء سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ کہا تنگ دستی میں کرنا۔ 100 روپے میں 2 روپے دینا آسان ہے، لیکن 10 روپے میں 2 روپے دینا مشکل ہے۔ تو تنگ دستی میں ایک آدمی کے پاس ہے ہی تھوڑا سا، لیکن اس میں بھی وہ دے رہا ہے ہی مختصر، پھر بھی وہ دے رہا ہے خود تکلیف میں، پھر بھی وہ عنایت کر رہا ہے، تو یہ جو عطیہ ہے، یہ جو عنایتیں ہیں، یہ افضل الصدقہ ہے جو تنگ دستی میں دی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا جو بندہ تنگ دستی میں خرچ کرتا ہے ضرور اللہ، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس بھیج دیا اس روٹی کو، جب انہوں نے سنا کہ ایک روٹی دینے سے اللہ 10 دیتا ہے، من جاء بالحسنہ فلو عشر امثالہا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب انہوں نے سنا کتنی روٹیاں ہیں، کہا 9، کہا یہ میری نہیں۔ کہا کیوں حضرت؟ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ نے 1 پر 10 کا، اور تم 9 لے کر آئے ہو، یہ میری نہیں ہو سکتی۔ پھر اس نے بتایا نہیں، وہ ایک آ کر ایسا ہو گیا، کسی جگہ پر استعمال ہو گیا ضرورت پر۔ تو یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ جل جلالہ امن والو خرچ کرنے والے کو نہ دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم ہمیشہ دینے والے بنیں۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں دینے کے بعد واپس لینا یہ ایسا ہے جیسے قے کرنے کے بعد واپس لے لینا۔ دے دیے تو اسے اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی دینے کے بعد افسوس کر لگ بڑی آتی، دے دا لینا۔ ارے بھائی دے دیے چھوڑو، دینے کے بعد اس کے سلسلے میں نہ تذکرہ کرو نہ افسوس کرو، چلا گیا، چلی گئی، پھر اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی تذکرہ نہیں۔ تو اس تذکرے سے بھی اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، احسان بھی نہیں جتلانا۔ تو آخری بات حضرت فرماتے ہیں جو بندہ محنت کرے اور وہ توفیق سے محروم کر دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ محنت کرے، محنت کرنے والے کو ضرور توفیق ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ من جد وجدہ، محنت کرنے والا ضرور پاتا ہے۔ حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات کہا کرتے تھے، کافروں سے بھی کبھی غیروں میں بعض لوگ ہوتے ہیں جو قوت سلبیہ میں محنت کرتے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے بندہ نورانیت پیدا کرتا ہے اپنے اندر، اسی طرح بعض لوگ غلطی اور گناہوں سے ظلمت پیدا کرتے ہیں۔ جیسے ہم مثبت طاقت پیدا کرتے ہیں تو وہ منفی طاقت پیدا کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا سادھوؤں سے کبھی ٹکرایا مت کرو، ان کے اندر قوت سلبیہ ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان سے تم ٹکرائیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ تو محنت پر دینا یہ اللہ کا ایک اصول ہے، چاہے بندہ محنت حق پر کرے گا اللہ حق دے گا، باطل پر کرے گا باطل مل جائے گا۔ اسی لیے کہا محنت کرے اور توفیق نہ ملے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے وہاں تک پہلے شرط ہم پورا کریں، انشاءاللہ مشروط ضرور اللہ پورا کرے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔